أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. نبی اکرم و محتشم مجسم رحمت للعالمین رؤوف الرحیم یا حمد بیمی. احمد بے میم احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی ذات پاک پر دل کی تہ گہرائی کے ساتھ محبت کے ساتھ پر درود ہی پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشفانا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. حاضر سامعین محترم، اللہ نے ایک ایسی خاتون بنائی جو سب کی ماں کہلوائی. اللہ نے
ایک ایسی خاتون بنائی جو سب کی ماں کہلوائی، نبیوں کی بھی ماں، ولیوں کی بھی ماں، عام و خاص کی وہ ماں ہے۔ بچہ جانتا ہے، جوان جانتا ہے، بوڑھا جانتا ہے، بچی جانتی ہے، جوان جانتی ہے، بوڑھی جانتی ہے، وہ ہے اماں حوا۔ ہر ایک کی ماں کون ہے؟ اماں حوا ہے۔ اماں حوا ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی ماں ہے، نہ تو اس کا کوئی بھائی ہے نہ اس کا باپ ہے۔ اللہ پاک نے بغیر باپ کے، بغیر ماں کے حوا کو بنایا۔ اللہ کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اللہ نے حوا کو بغیر باپ اور ماں کے بنایا۔ اماں حوا کو اللہ نے بغیر ماں باپ سے پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، باپ کے بغیر پیدا ہوا، ماں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہ بھی کتنے نبیوں کی ماں ہے۔ اماں حوا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ اللہ جسے چاہے پیدا کر دے۔ اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ لوگوں نے کہا اے نبی، اگر اس پہاڑی سے اونٹنی اور اس کا بچہ دونوں آئیں، ہم آپ کو مان جائیں گے۔ التجا کی، یا الہی، اللہ پاک نے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی اور اس کا بچہ پیدا کیا۔ اللہ ہر چیز پیدا کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز بنا سکتا ہے، ہر چیز بھیج سکتا ہے۔ کتنا مقام ہے اس خاتون کا کہ تمام نبیوں ولیوں کی ماں ہے، عام و خاص کی ماں ہے۔ ایک ایسی ماں ہے جو اس سے بھی زیادہ رتبہ رکھتی ہے، حوا سے بھی زیادہ رتبہ رکھتی ہے۔ ایسی ایک ماں ہے، وہ ماں رسول اللہ کی ماں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ آدم علیہ السلام بھی معافی طلب ہوئی حضور کا واسطہ دے کر، اماں حوا کو معافی ملی حضور کا واسطہ دے کر، وہ حضور کی ماں پاک ہے۔ سب ماؤں سے زیادہ مقام، سب عورتوں سے زیادہ مقام، سب خواتین سے زیادہ مقام، وہ ہے اماں آمنہ خاتون کا مقام۔ ایک ایسی خاتون ہے، ذرا غور کیجئے گا، ایک ایسی خاتون ہے جو تمام پر اعلیٰ ہے، ایک ایسی خاتون ہے جو تمام پر افضل ہے، ایک ایسی خاتون ہے جو حوا سے بھی، آمنہ سے بھی، نبیوں کی ماں ہو، نبیوں کی بہنیں ہوں، نبیوں کی بیٹیاں ہوں، نبیوں کی بیویاں ہوں، تمام سے اعلیٰ ہے۔ ایک ایسی خاتون ہے جو تمام سے اعلیٰ اور اولیٰ ہے۔ ایک ایسی خاتون ہے جس کا فرشتے بھی لحاظ کرتے ہیں، ایک ایسی خاتون ہے جس کا نبی بھی حیا کرتے ہیں، ایک ایسی خاتون ہے جس کا ولی بھی حیا کرتے ہیں، ایک ایسی خاتون ہے جس کا عام و خاص جنات، چرند، پرند، نمادات، جمادات، دریا، درختان، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہر چیز حیا کرتی ہے۔ ایسی خاتون ہے وہ نبی کی بیٹی ہے، وہ علی کی بیوی ہے، وہ حسنین کریمین کی ماں ہے۔
عابدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ زینب صلوات اللہ علیہ کی ماں ہے. وہ ایسی ماں ہے جو تمام ماؤں سے افضل ہے. وہ ایسی خاتون ہے تمام خاتونوں سے افضل ہے. وہ ایسی بیوی ہے تمام بیویوں سے پاک ہے، اعلیٰ اور اولیٰ ہے. ایسی خاتون جس کو وہ ایسا نبی ہے کہ جس کو فرشتے، جس کو جنات، جس کو ہوائی چیزیں، جس کو انسان، جس کو درندے چرندے پرندے، روح والی چیز غیر روح چیز کہتی ہے. ان کا یہ تقیہ کلام ہے فداک ابی و امی. ہر مرد و عورت یہی کہتا فداک ابی و امی. ہر مرد و عورت، ہر جنس و انس کہتے ہیں فداک ابی و امی. ہر روح و غیر روح کہتے ہیں فداک ابی و امی. ایک ایسی خاتون ہے جو نہیں کہتی فداک ابی و امی. وہ کون ہے؟ عابدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ طیبہ طاہرہ عطیہ زکیہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. وہ ایسی خاتون ہیں. حضور سین اعظم پاک زندہ باد. 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 ایسی خاتون وہ بی بی پاک بی بی ہے. وہ بی بی اعلیٰ بی بی ہے. تمام وہ ایسی بی بی ہے جس کی بیٹی ایک رات میں 70 مرتبہ قرآن پڑھتی ہے. اس کی ماں کا کیا کمال ہوگا. سبحان اللہ. جس کا شوہر ایک رکعت سے دوسرے رکعت قدم رکھتے ہیں قرآن پڑھ دیتے ہیں، ان کی بیوی کا کیا مرتبہ ہوگا. ایک نبی جو چاند کے 2 ٹوٹے کرتا ہے، اس کا جس کا باپ، جس کا والد، جس کے ابا جان یہ درجہ و مقام و بلندہ اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اس کی بیٹی کا کیا مقام ہوگا. جس کا بیٹا حسن مجتبیٰ، جس کو فرشتے آ کر کہتے ہیں، مشورے دیتے ہیں بلکہ مشورے لیتے ہیں، ان کی ماں کا کیا کمال ہوگا. جس کا بیٹا ایسا بیٹا جو زبان سے لفظ کہے نبی تو نبی رہے، خود خدا مانتا ہے. وہ ایسا بیٹا ہے جو محی الدین ہے. وہ ایسا بیٹا ہے جو اعلیٰ اور اولیٰ کلمہ بھی اور دین بھی چلانے والا ہے. وہ ایسا بیٹا ہے جس کے فرشتے بھی لحاظ کرتے ہیں. وہ ایسا بیٹا ہے جس کے نبی بھی حیا کرتے ہیں. وہ ایسا بیٹا ہے جس کا ولی بھی حیا کرتے ہیں. وہ ایسا بیٹا ہے جو اماموں کا باپ ہے. وہ ایسا بیٹا ہے جو تمام نبیوں ولیوں پر سردار ہے. وہ ایسا بیٹا ہے، وہ ہے تو حسین پاک ہے. اس کی ماں ہے عابدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ. وہ فرماتے ہیں یا الہی، اب کھانا تیار کیا، حیدر کرار کو کھلایا، حسنین کریمین کو کھلایا، اپنی کنیز کو بھی کھلایا اور بستر بچھا دیے. تمام سو گئے. آپ مصلی بچھا لیا اور اوپر سجدہ کیا. ابھی پہلا سجدہ کیا تو سورج نکلا، کرنیں نکلیں تو سر اٹھایا، یا الہی یہ ابھی تو میرا سجدہ ہی پورا نہیں ہوا، پہلا سجدہ پورا نہیں ہوا. تو اللہ نے دعا راندہ ہے. کیا وہ خاتون ہے؟ وہ ایسی خاتون ہے کہ ایک دفعہ آپ کے سر سے وہ دوپٹہ تھوڑا سا سرکہ ہے. وہ ایسی خاتون ہیں، وہ ایسی اعلیٰ اور اولیٰ بی بی پاک ہیں کہ تھوڑا سا دوپٹہ، تھوڑا سا برہنہ سرکہ تھوڑا سا علیحدہ ہوا تو زلف تھوڑی سی برہنہ ہوئی، ننگی ہوئی زلف پاک
تو سورج بند ہو گیا, اندھیرا چھا گیا. فوری آپ نے کپڑا اوپر کیا, سر کو ڈھانپا, سورج پھر ظاہر ہوا, جس سے سورج بھی پردہ کرتا ہے. سبحان اللہ. ویسی خاتون ہیں جس کا فرشتے بھی لحاظ کرتے ہیں, ویسی خاتون ہے جس کا رسول اللہ خیال کرتے ہیں. جب بیٹی گھر آتی ہے تو یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھنے والے محبوب, یا ایھا المزمل, اے جھرمٹ مارنے والے محبوب. وہ چادر, وہ جھرمٹ کس کی ماری جاتی ہے؟ وہ چادر کی ماری جاتی ہے. وہ جو چادر ہے مدثر, وہ چادر کالی کملی کو کہتے ہیں. وہ جب بیٹی عابدہ زاہدہ مخدومہ جنت خاتون تشریف لاتی ہیں تو سرکار بچھا دیتے ہیں. جب بچھاتے ہیں تو بی بی پاک اوپر بیٹھتے ہیں. کیا درجہ ہے, کیا مقام ہے. جب حضور کہیں اور جاتے ہیں, کسی دعوت کے لیے, کہیں پیغام کے لیے, کہیں تبلیغ کے لیے, کہیں جنگ کے لیے, پہلے بیٹی کے ہاں جاتے ہیں. وہ کیا بیٹی ہے. جب جاتے ہیں تو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, بیٹھتے تو ان کے جو چادر اس پر, جب بی بی پاک بیٹھتے ہیں, جنت خاتون بیٹھتے ہیں تو اپنی چادر بچھا دیتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو پھر چادر بچھاتے ہیں. رسول اللہ اپنی بیٹی کے اوپر بٹھاتے ہیں. کیا مقام ہے. وہ کسی دا مقام نہیں. حضور دا جڑا غلاف ہے نا مزار پاک دا, ان دے کو پیر رکھے ہے کس دا مقام دسو. کوئی ہے ایسا بندہ جیڑا غلاف تے پیر رکھے تے جیڑی مڑ سر دی چادر ہوئے. اللہ اکبر, کیا مقام ہے. ہاشمی قریشی ہیں, سید عابدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ طیبہ طاہرہ عطیہ زکیہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا, یہ سید ہیں. دسے سانو انہوں نے مقام کی. سبحان اللہ. خود رسول اللہ بتا رہے ہیں یہ سید ہیں. ایسا ولی ہے جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہو رہا ہے. جیڑی پیدا کر رہی ہے وہ دا کتنا مقام ہو سی. مریم نو باہر کر دیتا, نبی پیدا ہون والا ہے. مریم نے باہر کر دیتا, چل یہ سچے بچے دی جگہ نہیں خانہ کعبہ, باہر پیدا کر, باہر نکل جا, باہر کر دیتا. جب حیدر کرار تشریف لانے والے ہیں تو فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی, بچہ پیدا کیا. وہ حیدر کرار ہیں, جس نے حیدر کرار کو پیدا کیا اور پاک جگہ پر پیدا کیا. میرے بھائیوں, وہ بھی اس بی بی پاک جنت خاتون کی غلام ہے. سبحان اللہ. حسین عادل پاک زندہ باد. 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 اب دیکھ, وہ ایسی خاتون ہے جس نے خانہ کعبہ کے اندر حیدر کرار پیدا کیا ہے. پاک جگہ جہاں ہم طواف کرتے ہیں تو حج ہے, وہاں پیدا ہونے والا جس نے پیدا کیا وہ بھی پاک ہے نا بی بی. وہ ایسی پاک بی بی جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا کر رہی ہے, وہ بھی جنت خاتون کی غلام ہے. وہ اعلیٰ اور اولیٰ ہیں. بی بی عابدہ زاہدہ جنت خاتون ہیں. وہ تبلیغ کیا کرتی ہیں, آپ تشریف فرما ہے. ابو بکر صدیق آ گئے تو اندر داخل ہوئے تو دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے. اندر داخل نہیں ہوئے, دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے. تو بیٹی نے بھی کہا اندر آ جائیں. تو کہنے لگے جانتے ہو اندر ہیں کون؟ ابا جی میں ہوں اور حضور کے حرم ہیں. حضرت ابو بکر صدیق, میں نہیں بیٹی نہیں عائشہ, جانتی ہو اندر کون ہے؟ ابا جی میں ہوں اور حرم ہے. ہم نہیں, اندر وہ ہے جس کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات, صحابہ بھی حیا کر رہے ہیں, صحابہ بھی حیا کر رہے ہیں. وہ ایسی خاتون ہے اما عائشہ صدیقہ اور عابدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپس میں جھگڑ پڑے.
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाया मेरा मकाम ज़्यादा है। बीबी जन्नत खातून फरमाया मेरा मकाम ज़्यादा है। झगड़ते झगड़ते इतने में हजूर तशरीफ ले आए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा भागकर हजूर के सामने चली गई। या आका, अम्मा भाई क्यों लड़ रही हो? अर्ज़ की या आका, ये बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं मेरा मकाम ज़्यादा है। मैं कहती हूँ मेरा मकाम ज़्यादा है। आप अम्मा है मेरी बेटी, जब क़यामत होगी उसके बाद जन्नत में होंगे तो ये आयशा मेरे साथ होगी और तू अली के साथ होगी। बीबी पाक ने नजरां झुकाईं। हम आयशा सुनो, गौर से सुनो, जब जन्नत का मकाम होगा उस वक़्त ये सरदार होगी और उस वक़्त तू भी मेरी बेटी की गुलाम होगी। सुभान अल्लाह। ਹੁਣ ਦੱਸੋ हज़रत अली हजूर दे कोल होना ज़्यादा मकाम है कि गुलाम होना मकाम? आमा वो तू मेरे साथ होगी पर मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की तू गुलाम होगी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पता की कीता? माँ हजूर दे अक्ल दे चले माँ है अगे जाके ते गुटरियां नूं हथ लाया। अल्लाह अकबर, क्या माँ है, क्या बेटी है, क्या मकाम है। गुटरियां नूं हथ लाया ते क्या आमा अगुओ भी तो हजूर की शहजादी सी, उन्होंने पकड़ लिया। माँ ने क्या अदब किया, बेटी ने आगे से पकड़ लिया। माँ ने क्या अदब किया, बेटी ने आगे से पकड़ लिया। वो है जन्नत खातून, हजरत जन्नत खातून बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। वो हैं जिसका मकाम अगर हम अयान करें, जिसका मकाम अगर हम बयान करें, जिसका मकाम अगर हम अयान करें, बताएं तो मेरे भाइयों दोस्तों हर चीज़ उनके नीचे है। वो तमाम से आला और ऊला हैं। तमाम बीबियों से ज़्यादा मकाम, तमाम बीबियों से ज़्यादा मर्तबा। ऐसे क़यामत के रोज़ आवाज़ पड़ेगी, क़यामत के रोज़ आवाज़ पड़े, ऐ नबियों, ऐ वलियों, आंखें नीची कर लो। अगर नहीं ना टप जाइए। ऐ नबियों, ऐ वलियों, ऐ खासुआम, एक और सुनो, ऐ फरिश्तों, अल्लाह अकबर, ऐ जिब्राइलो, मैकाइलो, इसराफीलो, इज़राइल, आंखें नीची कर लो। अल्लाह अकबर। क़यामत के रोज़ आवाज़ पड़ेगी, बावाज़े बुलंद आवाज़ आएगी, ऐ नबियों, ऐ वलियों, ऐ खासो आम, ऐ फरिश्तों, आवाज़ पड़ेगी। तमाम सामने आ जाएंगे और ये कहेंगे अपनी आंखें नीची कर लो। आंखें सब हाथ बांध लेंगे। कौन? नबी। वो गाल तो मुक गई। अम्मा हवा सारे दी माँ है। अम्मा हवा सारे दी माँ है, चाहे कोई नबी है, चाहे कोई वली है, चाहे कोई आम, चाहे कोई खास, सारे दी माँ कौन है? अम्मा हवा भी जन्नत में गुलाम होगी फातिमा ज़हरा की। सुभान अल्लाह। तो बाकी नबी वली किधर रह गया? दसो जरा सोचो, जो हमारी माँ है अम्मा हवा गुलाम है आमना खातून की। हाँ, क्योंकि अगर हजूर ना आते तो आदम भी ना हो आता। आदम की तख्लीक होने से पहले हजूर का नूर था और है और रहेगा। आदम की तख्लीक होने से पहले, और हवा आदम की खबाई पसली से निकाली गई है, बिन बाप बिन माँ के। कुदरत है। हजूर पहले थे, आदम बाद में आया, और आदम भी हवा भी अगर हजूर थे, हजूर के बावजदाद नहीं थे। इसलिए मैं अपनी ईमान के मुताबिक कहता हूँ, जो हवा है वो भी अम्मा आमना खातून की गुलाम है।
تو اما آمنہ خاتون کس کی غلام ہے؟ عابدہ، زاہدہ، مخدومہ، معصومہ، طیبہ، طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اما آمنہ خاتون بھی غلام ہے، کیونکہ وہ جنت خاتون ہے۔ جنت خاتون اسے کہتے ہیں کہ جو نبیوں ولیوں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویوں کی سردار ہو۔ تمام کی سردار کون ہوئی؟ پاک دامنہ ہوئی۔ جن کی ماں کا یہ مقام ہے ان بیٹے کا کتنا مقام ہو سکتا؟ جس کی ماں کا یہ درجہ ہے، جس کی ماں کی یہ مرتبہ ہے اور بلندیت ہے اور درجات ہیں ان کے شوہر کا کیا مقام ہوگا؟ اتنا مقام، یا الہی یا اپنی رات کو لمبا کر دو یا میرا سجدہ پورا کر دو۔ ابھی پہلے ہی سجدہ پورا نہیں ہوا تو سورج نکل آیا۔ ایسی خاتون، وہ ہے خاتون، آج کل کی خاتونیں نہیں ہیں، وہ خاتون ہیں۔ اگر وہ ایسی پردے والی خاتون ہیں، اعلی اور اولا خاتون ہیں، پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے، ان کی سنت تو ادا کریں، ان کی سنت پہ ہم چلیں، وہ جیسے وہ پردہ کرتے تھے ویسے چلیں، جیسے وہ چلتے تھے ویسے ہم چلیں، جیسے وہ گفتگو کرتے تھے ہم گفتگو کریں، جیسے وہ ہمیں سمجھاتے تھے ہم سمجھائیں۔ ہماری بیٹیاں بہنیں بھی یوں کر سکتی ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر تبلیغ کریں، بتائیں کہ دیکھو وہ ہے پاک دامن، جن کی تبلیغ میں ایسی خاتون ہے جو 70 مرتبہ قرآن پڑھتی ہے، جس کی تبلیغ میں ایسا مرد ہے جو کربلا میں اتنا صبر والا نبی بھی نہیں جتنا صبر والا حسین ہے۔ اے نبیو، اے ولیو، آنکھیں نیچی کر لو۔ تمام خاص و عام نبی و ولی آنکھیں نیچی کر لیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے۔ معلوم ہے کون آئے گا؟ عابدہ، زاہدہ، مخدومہ، معصومہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، اور عابدہ، زاہدہ، مخدومہ، معصومہ حضرت زینب صلوات اللہ علیہا، دونوں ماں بیٹی آئیں گی، نبی بھی سر جھکا جائیں گے۔ ماں بیٹی آئیں گے، نبی بھی سر جھکا جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستو، کیا خاتون ہے وہ!